آنیسٹلی میں صحیح بتا رہا ہوں کہ جب اتنے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ مسیحا ہے خان صاحب اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پبلک ان کے ساتھ ہے، عدلیہ ان کے ساتھ ہے، بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر سے بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو کہیں زیادتی نہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، آپ اور میں جو مرضی تبصرہ کریں اور لوگ جو چاہیں، ہمیں بات حق سچ کی کرنی چاہیے۔ کیا خان صاحب کو 10 سال کے پی میں بلا شرکت غیر اقتدار نہیں ملا؟ کیا خان صاحب کو 4.25 سال اسلام آباد میں بلا شرکت غیر اقتدار نہیں ملا، جس میں پنجاب بھی ساتھ آ گیا؟ بلوچستان تو ان کو گفٹ میں ملا، سندھ ایک وہاں نہیں تھا۔ جہاں نہیں تھا مجھے بتائیں، ایک رات بھی اپنے پورے دور اقتدار میں انہوں نے وہاں گزاری جہاں سے ان کو سیٹیں گفٹ کی گئی، کراچی شہر سے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی بات نہ بنی۔ خان صاحب بہت لکی آدمی تھے، ان کے ساتھ اقتدار کے بعد بھی بڑی محبت پیار ہوئی کہ ججز انتظار کرتے تھے کہ سر آپ تشریف لائیں اور آپ کو ضمانتیں دی جائیں، آپ 2 گھنٹے بار گڈ ٹو سی کا۔ یہ مطلب یہ جو ہے نا، میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہوں، مطلب میری بڑی امید تھی، میں آپ حامی ہو یا نقصان ہو، کہ جب وہ آئے تھے تو جس طرح نوجوان نسل ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ ادارے ساتھ تھے کہ وہ ڈیلیور کرتے۔ انہوں نے بزدار ڈھونڈا، انہوں نے محمود ڈھونڈا، صحیح بات، اور وہ ایسے ایسے شاہکار لے کے آئے، اور محمود صاحب جو ہے نا لفٹ نہیں صحیح کروا سکے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ بچے لٹک جاتے۔ خان صاحب کو بتاتے تھے لوگ، تو تھوڑی دنوں بعد پتہ چل گیا کہ ان کی میٹنگز میں 30 منٹ کی جو میٹنگ ہے 25 منٹ خان صاحب نے بولنا ہے، 5 منٹ میں کام کی بات میں وہ افسر آپس میں طے کر لیتے تھے کہ کس کس نے بولنا اور کسی ایک کی ضرور انسلٹ ہوگی، تو وہ طے کر کے میٹنگ میں جاتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو کرنا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آکسفورڈ سے جو پڑھ کے ہمارے سابق وزیر اعظم آئے تھے، آج کل اٹک جیل میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ کہتے تھے کہ میں نے سیاحت کے، یعنی جب لوگ ڈنگی میں مر رہے ہوتے تھے تو اور وہ سیاحت پہ گم ہوئے ہوتے تھے کے پی کے شمالی علاقوں میں، تو وہ کہتے تھے میں نئے مقامات دیکھنے گیا ہوں۔ ہم نے اور آپ نے 2 دن پہلے مقام دیکھا، ایک دریائے دیر تھا شاید، اور اس کے اوپر وہ بچے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے 10 سال میں کے پی کے 10 گنا قرضے لیے، وہ گئے کہاں پہ؟ ان کے ایک کزن جو برکی صاحب امریکہ میں بیٹھ کے سارے اسپتال ٹھیک کر رہے تھے، چاہے ایوب ٹیچنگ ہو یا لیڈی ریڈنگ ہو، وہاں پانی آ جاتا تھا، ٹھیک نہیں ہوتا تھا سسٹم جہاں بھی بارش آئی۔ آپ اور ہم جب ڈسکس کریں کہ خان صاحب کو، چونکہ آپ کا سوال بنیادی ہے، قدرت نے موقع ان کو بہت بڑا دیا کہ اگر یہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پیج مسلسل 3.5 سال ملا پاکستان میں، کسی کو اتنا لمبا عرصہ ایک پیج ہمیں سب کو چپ کرایا جاتا تھا۔ ویسے یہ فرمائیے سر، یہ توشہ خانہ، اب دیکھیں نا، اگر میرٹ پہ بات کریں توشہ خانے کی، اب سوال یہ ہے کہ گھڑیاں تو گئی تھی، ہار بھی گئے تھے، اور وہ بکے بھی تھے، اور ان کی رسیدیں بھی جعلی بنی تھی، اور اس کے بعد اس کی آڈیو ٹیپس بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کو موقع دیا گیا بار بار کہ آپ ثابت کریں کہ آپ اس میں بے گناہ ہیں، وہ ثابت نہیں کر سکے، گواہ انہوں نے آخری دن میں پیش کیے جو ارریلیونٹ تھے۔ تو اگر ہم اس کو میرٹ پہ دیکھ لیں اس ایشو کو، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اسے نکل سکتے ہیں، لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کس میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ جلد بازی کی بات کر رہے تھے، تو خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں اس کیس کا فیصلہ نہ کر سکا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی، کیونکہ میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، کلیئر باتوں میں بات ہو رہی ہے، کلیئر الفاظ میں، اور یہ بھی آپ کے سامنے کلیئر۔ آپ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں ججوں کے ساتھ کہ جی وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ بھائی کہیں ساس کا پریشر ہے، کہیں داماد کا پریشر ہے، ان پریشر کو بھی تو انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا نا، کہ ایک بت بنایا گیا نا، اس بت کو ابھی چھوڑا کس نے ہے؟ ابھی 2 مہینے پہلے قاضمی صاحب نے بھی سنا، رانا صاحب نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، کہ 15 افسروں کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے، احتساب کیا گیا ہے، ورڈ اکاؤنٹیبلٹی یوز کیا گیا ہے۔ وہ کس لیے یوز کیا گیا؟ وہ اسی فینومینن کے لیے یوز کیا گیا نا۔ اصل میں آپ 9 مئی اور 10 مئی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں جو آرم فورسز کے لوگ تھے۔ تب محبت تو خان صاحب کی محبت میں کیا گیا نا سارا کچھ، کہ جی آپ نے ان کو پکڑا کیوں ہے؟ فریال تالپور کو بھی رات کو اٹھا کے لے گئے تھے، عید والی رات تھی، کو بھاگ رہی تھی، وہ اس وقت تو کسی کی محبت نہیں جاتی۔ مریم نواز کا رات کو دروازہ صحیح یا غلط، میں میرٹ پہ جا ہی نہیں رہا کہ غلط اٹھایا میں کہوں یا صحیح اٹھایا، میں اس پہ نہیں بات کر رہا۔ مریم نواز سو رہی ہیں جناب، آپ جا کے دروازے توڑ رہے ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، کہ باقی لوگوں کے ساتھ ایک حقارت تھی، نفرت تھی۔ رانا صاحب کہہ گئے کہ ادھر بزدار صاحب کو بٹھایا، ادھر محمود خان کو بٹھایا، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی سوچ تھی، ایک تکبر تھا، ایک حقارت تھی سب کے لیے کہ میں تو ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا کیونکہ یہ کرپٹ ہیں۔
किसी ने खड़े होके कहा कि मिसाक मईशत कर लेते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज पर्सन। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस है कि नहीं जी वो तो करप्ट है, मैं हाथ नहीं मिलाता। वो एक बड़ी मीटिंग सिक्योरिटी, इंडिया ने अटैक किया हुआ है, सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, वो कहता है मैं तो नहीं बैठता इनके साथ। क्यों नहीं बैठते आप? तो फिर आप अपने घर बैठे। एक सीएम साहब थे उनके अपने ही, उन्होंने कहा जी कि वो अपोजिशन को तो छोड़े, खान साहब ने हमारे साथ कभी हाथ नहीं मिलाया तो हमारे साथ मिलाएंगे तो किसी और के साथ इसलिए देखे ना, फिर हमेशा कहा कि जी वो तो मुझे टीवी से पता चला कि रुपये डी वैल्यू हो गए। अच्छा मुझे तो फलां ने बताया कि वो ये मामला हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। वो मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए, कहते हैं मुझे तो बाद में पता चला कि ये क्या हो गया है। तो अगर आप इतने कंसर्न्ड हैं, इतने आप अफेयर्स ऑफ द स्टेट को इतना मॉनिटर कर रहे हैं और इतने आप उनके साथ इन टच हैं, तो फिर आपकी मर्जी, फिर आप सादिक भी हैं, फिर आप अमीन भी हैं, फिर आप सब कुछ हैं। तो बुनियादी चीज जो आप कह रहे हैं कि ज्यादती की जा रही है, यानी 3.5 साल मुल्क को ऐसे नोज डाउन करके अब अगर कोई कहे कि ज्यादती की जा रही है, सिर्फ 10% कर्जा नहीं, जो राना साहब ने बात की, खुद इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि तारीख में जितना कर्जा लिया गया है उसका 76% हमने लिया है, 80 नहीं लिया। वो तरदीद कर रहे थे, कहा 80 नहीं लिया हमने, 76%। आपने 24% कर्जा वापस करने के लिए 76% लिया। खर्च कहाँ किया? आपने मोटरवेज बनाए, आपने एयरपोर्ट्स बनाए, आपने क्या बनाया ऐसा नया? क्या आपकी एक लेगेसी है जिसको मैं कहूं कि यहां पैसे खर्च किए गए, सवाए इसके कि जी उन्होंने लूटा था हम रीपे कर, वो भी तो रीपे कर रहे हैं जो आपने 76% लिया। मुझे सबसे वैसे वो मियां शबाशी साहब ने जो 16 महीनों में कर्जा ले लिया सर, वो सारी चीजें पीट कर गए। अब ना वैसे बड़ा, अब इमरान खान साहब वैसे एक्सप्रेस की स्टोरी है कि जितना खान साहब ने 3.5 साल में कर्जा लिया, उतना शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 16 महीनों में उससे ज्यादा लिया, जारी नहीं ना 18 खरब। सर इस निगरान हुकूमत को 6 महीनों में उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ जाएगा, हालात इस टाइप के। वैसे कल भी सही फरमाइएगा, अब अदलिया जो है ना, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अदलिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अदली है, और वो जज जिसने इमरान खान साहब का तोशा खाने के केस में फैसला किया था, हुमायूं दिलावर, वो भी अदलिया है। तो अब अजीब बात है कि आप हमेशा जो लोअर जुडिशरी उसको कहते हैं कि जल्दी फैसले किया करें, और इस शख्स ने तकरीबन 1.25 साल लगाने के बाद 44 हेयरिंग के बाद फैसला कर दिया। तो अब आपने उससे कहा कि आपने इतनी जल्दी फैसला क्यों किया? यानी ये ऐसा लगता है जैसे क्लैरिटी नहीं है अदलिया के अंदर। या तो फैसला कर लें कि जो लोअर जुडिशरी है उससे कितने महीनों में फैसला करना है, और सियासी जो होंगे केसेस उनका फैसला कब तक करना है उन्होंने, और अगर ये नहीं है तो फिर यही फैसला कर लें कि ठीक है जी आप लटकाई जाए चीजों को। देखिए एक तो छोटा सा जो पॉइंट आपने कहा कि जितनी उनको सपोर्ट हासिल थी और 1 पेज था 3.5 साल, मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे ही मीडिया पे बैठ के कहा कि 6 महीने के बाद हमें कहा था कि इसको हमने फारिग करना है, पंजाब पहले ले लें, वफाक बाद में ले लीजिएगा। तो वो कौन सा 1 पेज था? वो तो